جسمانی بیماریوں کا علاج کروانے کے لیے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اس کے لیے لیٹسٹ میڈیسن، انجیکشن، دیگر اس طرح کی چیزیں وہ استعمال کی جاتی ہیں۔ اور اگر روحانی مرض ہو تو اس کے لیے ہم دمیہ تعویذ کرواتے ہیں۔ کیا دم کروانا شرعی طور پہ اجازت ہے، اس کی جائز ہے یا نہیں؟ کیونکہ عام طور پر تو اس کو بھی شرک کا نام ہی دے دیا جاتا ہے، حالانکہ قرآن پاک خود کہتا ہے کہ فیہ شفاء للناس، قرآن میں اللہ نے لوگوں کے لیے شفا رکھی ہوئی ہے۔ اگر قرآن پاک سے دم کرنے کی اجازت نہیں ہے تو پھر شفا کا مطلب کیا ہوگا؟ کہ قرآن پاک کیسی شفا ہے؟ اب اسی حوالے سے 2-3 احادیث جو ہے نا وہ سماعت کریں، لیکن دم اور تعویذ سے پہلے اس چیز کو ضرور مد نظر رکھنا ہے کہ جس کے پاس بھی دم کے لیے جا رہے ہیں وہ علوم کون سے پڑھتا ہے؟ آیا وہ رحمانی علوم پڑھتا ہے یا شیطانی علوم پڑھتا ہے؟ اگر تو شیطانی علوم والے کے پاس جاتے ہیں تو پھر تو ویسے ہی نہ صرف جائز ناجائز ہوگا بلکہ بندہ دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو جاتا ہے۔ جو شیطانی علوم پڑھنے والے لوگ ہیں، جس کو ہم کالے علم کا نام دیتے ہیں، طلسم کا نام دیتے ہیں، جادو کا نام دیتے ہیں، ٹاگے کا نام دیتے ہیں، یہ سارے کالے علوم ہیں، یہ ناجائز ہیں۔ نہ صرف ناجائز ہیں بلکہ ایسا پڑھنے والا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جبکہ جو روحانی علوم ہیں، رحمانی علوم ہیں، قرآن کے اور نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اگر ایسی کسی جگہ سے دم یا کوئی تعویذ کی شکل بنائی جاتی ہے تو وہ کوئی گناہ اور کوئی حرج نہیں ہے۔ اس لیے اگر اس کو گناہ کہیں گے نا یا شرک کہیں گے تو پھر ڈاکٹر کے پاس جانا بھی شرکی ہوگا، کیونکہ ڈاکٹر سے کے پاس ہم جاتے ہیں جسمانی مرض کے لیے اور دم کروایا جاتا ہے روحانی مرض کے لیے۔ وہ بھی علاج ہے اور یہ بھی علاج ہے، طریقہ مختلف ہے، کام ایک ہی ہے، انداز مختلف ہے۔ اب اس پہ ذرا 2-3 احادیث سماعت کیجئے۔ پہلی حدیث پاک یہ مسلم شریف میں ہے، ام المومنین حضرت اما عائشہ صدیقہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہما، اور اس حدیث پاک کی راویہ ہیں ان عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے جو نبی علیہ السلام کی زوجہ مکرمہ ہیں، انہا قالت کانا اذا اشتکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رقاہ جبریل۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب کبھی حضور علیہ السلام کی مزاج مبارک میں تھوڑی سی تلخی آتی، یا سادے لفظوں میں کہہ لیں کہ حضور کی طبیعت تھوڑی بہت خراب ہو جاتی، تو کیا ہوتا؟ رقاہ جبریل، تو رسول پاک کو حضرت جبریل دم کیا کرتے تھے۔ جب حضور کے مزاج مبارک میں تھوڑا بہت کمی بیشی آ جاتی تو جبریل نبی علیہ السلام کو دم کیا کرتے تھے، اور جبریل پڑھتے کیا تھے یہ بھی بتا دیا۔ جبریل علیہ السلام پڑھتے تھے قال بسم اللہ یبریکا من کل داء یشفیکا ومن شر حاسد اذا حسد وشر کل ذی عین۔ یہ جملہ حضرت جبریل پڑھا کرتے تھے اور حضور کو دم کیا کرتے تھے۔ کیا کہا کرتے تھے کہ اللہ کے نام سے اللہ آپ کو بری کرے، اللہ آپ کو بری کرے، من کل داء یشفی کا، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر بیماری سے شفا دے، ومن شر حاسد اذا حسد،
اور ہر حاسد کے حسد سے اللہ آپ کو محفوظ رکھے، وشر کل ذی عین، اور ہر روحانی مخلوق سے اللہ آپ کو محفوظ رکھے۔ یہ حضرت جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام کو یوں پڑھ کے دم کیا کرتے تھے۔ اگر دم غلط ہوتا تو اللہ کے رسول ضرور منع کرتے، کیونکہ نبی کی شان میں یہ ہے کہ نبی جب بھی غلط کام کو دیکھتا ہے نبی فوراً منع کرتا ہے، اگر غلط ہوتا تو حضور منع کرتے۔ اب اس پر دوسری حدیث پاک بھی سماعت کر لیں، یہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، اور یہ بخاری شریف کے اندر ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اشتقى، جب نبی علیہ السلام کی طبیعت مبارک میں تھوڑی سی کمی بیشی ہوتی تو یقرأ علی نفسہ بالمعوذات وینفث، نبی علیہ السلام خود معوذات پڑھا کرتے، یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس، ان کو معوذات کہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام خود ان کی تلاوت فرماتے، وینفث، اور اپنے جسم کے اوپر پھونک مار لیا کرتے تھے۔ دم مینوں یاد نہیں ہو کینوں آندے، قرآن پڑھ کے معوذات پڑھ کے حضور علیہ السلام اپنے جسم اطہر پہ پھونک مار لیا کرتے۔ فلما اشتد وجعہ، جب آپ کی اس مرض میں شدت ہوئی، وہ مرض بڑھ گیا، یعنی نبی علیہ السلام کے وصال کے وقت جب وہ مرض بڑھ گیا تو کنت اقرأ علیہ، تو پھر یہی دونوں صورتیں میں پڑھا کرتی تھی۔ اماں جی فرما رہی ہیں یہی دونوں صورتیں میں پڑھا کرتی تھی، وَأَمْسَحُ بِيَدِهِ، اور حضور کے ہاتھ مبارک پہ نا یوں ہاتھ پھیرتی تھی، یوں کہ حضور علیہ السلام کے ہاتھ مبارک پر ہاتھ پھیر کے رجاء ببرکتہا، تو اللہ سے برکت کی امید رکھتے ہوئے حضور پر دم کرتی تھی۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ جو لفظ ہے نا رجاء برکتہا، اللہ سے برکت کی امید رکھتے ہوئے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی کے پاس بھی دم کروانے جاتے ہیں تو یہ مت سمجھے کہ سارا کچھ ہے یہ، پھر شرک ہوگا۔ بھئی جو کرنا ہے جی پیر صاحب تو صحیح کرنا ہے جی، پھر شرک ہوگا۔ ڈاکٹر کے پاس جائیں تو ڈاکٹر صاحب کو بھی ڈاکٹر جی جو کرنا ہے بس تو صحیح کرنا ہے، تو آلے کو لائن تو صحیح انہوں بچانا ہے، تو صحیح ایسے کرنا ہے، تو صحیح انہوں زندگی دینی ہے، تو شرک ہے۔ ڈاکٹر کے پاس بھی اس نظریے سے جاتے ہیں بھائی دوا دارو کرو باقی معاملہ اللہ پہ ہے، یہی معاملہ یہاں پر ہے کہ جی دم تویز کرو باقی معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو۔ اچھا اس میں ایک اور بات بھی ہے، یہ ایک لمبا چوڑا واقعہ بھی یہاں پہ لکھا ہوا ہے، اور یہ بھی بخاری شریف کے اندر ہے، ابو داؤد شریف کے اندر بھی ہے اور بخاری شریف کے اندر بھی ہے۔ یہ حضرت سیدنا، بڑی توجہ سے سنیے گا اس واقعے کو، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ، وہ کہتے ہیں کہ ان رہط من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم انطلقوا فی سفرۃ سافروہا، کہ حضور کے کچھ صحابہ نا ایک سفر پہ نکلے، کہتے ہیں میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ فنزلوا بحی من احیاء العرب، عرب کے کسی محلے میں ٹھہرے، کسی پنڈ میں کسی بستی میں جا کے ٹھہرے۔ فاستضافوہم، صحابہ نے پنڈ والوں کو کہا کہ بھائی ہم اجنبی لوگ ہیں تو کچھ نا خاطر مدارت کرو، مہمان نوازی کرو ہماری۔ فابوا ان تضیفوہ، انہوں نے کہا بھائی نہیں ہم تمہاری مہمان نوازی نہیں کر سکتے، تو اجنبی لوگ وہ پتہ نہیں کہاں سے آئے ہو کہاں سے نہیں۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں فلودغ سید ذلک الحی، اس قبیلے کا جو سردار تھا اس کو سانپ لڑ گیا، سانپ نے ڈنگ مار لیا اس کو۔ اب کیا ہوا؟ فشفوا له بكل شيء لا يدفعه شيء، بڑی کوشش کرتے رہے اس کے علاج معالجے کی، ڈاکٹر بلا طبیب بلا یہ کر وہ کر، جو دوڑ لگاتے رہے لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ فقال بعضهم لو اتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا بكم لعل يكون عند بعضهم شيء، ان میں سے ایک نے کہا کہ بھائی تسا اپنی ساری دوڑ لا لے کے لا لیا کوئی حاصل نہیں ہویا، یہ جو مہمان ٹھہرے ہوئے ہیں چند لوگ جنہوں نے ہم سے روٹی پانی کا تقاضا کیا، میزبانی کا تقاضا کیا ہے،
ہم نے ان کی میزبانی نہیں کی، ان سے بات کرو، شاید ان سے کوئی حل مل جائے، کوئی رستہ مل جائے۔ اب جی ان کے پاس آئے تو کہنے لگے قال بعضهم ان سیدنا لدغ فشفینا له بكل شيء فلا ينفعه شيء۔ ان سے کہنے لگے بھائی ہمارے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے، ہم نے بڑی کوشش کیا پر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ فہل عند احد منکم شیء یشفی صاحبنا، کیا تم میں سے کوئی بندہ ایسا ہو اس کے پاس کوئی علاج ہو کہ ہمارے سردار کو شفا مل جائے؟ یعنی رقیتاً، مراد ان کا یہ تھا کوئی دم ہو، کوئی تویز ہو، کیونکہ طبیب ڈاکٹر کو ہم نے دیکھ لیے۔ اب کیا ہوا؟ فقال رجل من القوم انی لارقا، صحابہ میں سے ایک صحابی نے کہا میں دم کروں گا، پر اے یاد رکھو ہم نے تم سے مہمان نوازی کا کہا تھا تو تم نے ہمارا ساتھ نہیں دیا تھا۔ ہم آئے تھے، ہم نے تم سے کہا تھا کہ مہمان نوازی کرو، تم نے نہیں کی، لہذا ما انا بلا کے میں بھی دم نہیں کروں گا تمہیں۔ حتی تجعلوا لی جعلا، یہاں تک کہ اس پر کوئی اجرت دو ہمیں، پھر ہم دم کریں گے۔ فجعلوا له قطيا من الشام، انہوں نے بکریوں کا ایک ریوڑ جس کی تعداد تھی 30 بکریاں طے کی، بھائی تم دم کرو ہم تمہیں 30 بکریاں دے دیں گے۔ فاتاؤ، پھر وہ صحابی آئے، فقرأوا علیہ بأم الکتاب، انہوں نے قرآن پاک کی کچھ آیتیں پڑھی، اور ام الکتاب کہتے ہیں سورہ فاتحہ کو، انہوں نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی۔ اسی لیے یہ لوگ جو سپوں کا دم کرتے ہیں نا، سپوں کا، کیڑے چوہوں وغیرہ کا، ان سے پوچھو وہ سورہ فاتحہ ہی پڑھ کے دم کرتے ہیں، کیونکہ یہ صحابی رسول نے پڑھی تھی۔ اب کیا انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی اور وہ دم کرتے جاتے اس زخم کے اوپر نہ تھوکتے، سورہ فاتحہ پڑھتے پھر اس کے اوپر تھوڑا سا تھوکتے، پھر فاتحہ پڑھتے پھر تھوکتے، حتیٰ باریا، یہاں تک کہ وہ جو سردار تھا نا وہ ٹھیک ہو گیا۔ اور ایسے ٹھیک ہوا انما انشط من عقال، جیسے کوئی بکری اپنے ریوڑ سے آزاد ہوتی ہے ایسے وہ بیماری سے آزاد ہو گیا، مطلب بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ پھر کیا ہوا جی؟ فاوفوا، انہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا اور وہ جو بکریوں کا ریوڑ طے کیا تھا نا وہ اس کو دے دیا۔ اب وہ صحابی لے کے تو اپنے ساتھیوں میں آ گئے، فقالوا اقتسموا، آپس میں مشورہ کرنے لگے بھائی اس کو آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں، یہ جو 30 بکریاں ملی ہیں ان کو تقسیم کر لیتے ہیں۔ فقال الذی رقا، جس نے دم کیا تھا نا اس نے کہا لا تفعلوا، ایسے نہ کرو بھائی، ایسے کرتے ہیں پہلے ہم رسول اللہ کے پاس جاتے ہیں، اللہ کے رسول کو بتاتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم نے ایسے کیا ہے، اب آگے جیسے حضور حکم کریں گے ویسے کر لیں گے۔ تو کیا ہوا؟ حتی ناتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنستعملہ فغدوا علی رسول اللہ، اگلا دن ہوا تو رسول پاک کے پاس پہنچ گئے مدینہ طیبہ میں، فذکروا لہ، ساری بات حضور کو بتائی، یا رسول اللہ ایسے ایسے ہوا تھا اور ہم نے یہ 30 بکریاں لی ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من این علمتم انہا رقیہ احسنتم وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ بِسَهْمٍ، اب یہ جملہ ہے قابل توجہ، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا من این علمتم انہا رقیہ احسنتم، حضور نے فرمایا یہ جو تم نے دم کیا ہے نا یہ اچھا کیا ہے، اب کیا کرو؟ وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ بِسَهْمٍ، ان بکریوں میں سے میرا حصہ بھی نکالو، میرا حصہ بھی دو۔ اب اس سے 2-3 باتیں سمجھ آ گئی، ایک تو یہ کہ انہوں نے دم کیا، دم سے اللہ نے شفا بھی دی، اور اس کے بدلے میں جو انہوں نے اجرت دی تھی یا مزدوری دی تھی یا تحفہ دیا تھا، اس کو جو بھی نام دے رہے ہیں آپ، وہ بھی جائز ناجائز نہیں ہے۔ اگر ناجائز ہوتا تو اللہ کے رسول کبھی بھی اس میں سے اپنا حصہ نہ مانگتے۔ ٹھیک ہے جی، اب اس سے بات سمجھ آئی کہ دم کرنا تو غلط نہیں ہے۔ اب آخری حدیث چھوٹی سی سماعت کر لیں، گلے میں تعویذ پہننا،
گلے میں تعویذ پہننے کی حیثیت کیا ہے، اس کے لیے بھی یاد رکھیے. گلے میں تعویذ اس نظریے سے پہن لیا کہ بھائی جو کرنا ہے اس تعویذ نے ہی کرنا ہے، تو غلط ہے، تو غلط ہے. ہاں تعویذ ایک ذریعہ ہو سکتا ہے کسی کام کی آسانی کے لیے. اب اس پہ بھی سن لیں، یہ حدیث پاک ہے حضرت سیدنا عمر ابن شعیب، وہ اپنے باپ سے، وہ اپنے دادے سے بیان کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یعلمہم من الفزع، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پریشانی کے وقت چند کلمات سکھایا کرتے تھے. حضور فرمایا کرتے تھے کہ یہ کلمات پڑھیں. وہ کلمات کون سے ہیں؟ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وشر عبادہ ومن همزات الشیاطین وان یحضرون. اس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ تیرے کلمات کے ذریعے سے ہم تمام قسم کے غضب، شر، بندوں کے شر اور شیاطین کے شر سے تیری پناہ میں آتے ہیں. اللہ ہمیں بندوں کے شر سے بھی بچانا، شیطانوں کے شر سے بھی بچانا. اب حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں یعلمہم من عقل من بنیہ، ہم کیا کرتے تھے، جو ہمارے سیانے بڑے بچے ہوتے، سیانے بچے ہوتے، ان کو سکھا دیا کرتے. اور من لم یعقل کتبہ فاعلقہ علیہ، اور جو چھوٹے بچے ہوتے کسی کاغذ پہ لکھ کر ان کے گلے میں لٹکا دیا کرتے تھے. اب اس سے دیکھ لیں، یہ ابو داؤد شریف کے اندر ہے. اگلی حدیث میں تو واضح لفظ آ رہے ہیں کہ من لم یبلغ منہم کتبہا فی سک ثم علقہا فی عنقہ، کہ جو بچہ چھوٹا ہوتا کسی کاغذ پر لکھتے اور اس کی گردن میں ڈال دیا کرتے تھے. ٹھیک ہے جی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تعویذ ہو یا دم ہو غلط نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ آپ جاتے کہاں پہ ہیں، جس کے پاس جا رہے ہیں، جس سے دم کروا رہے ہیں وہ بندہ کیسا ہے، یہ چیز دیکھنے والی ہے. یا کوئی کردو نہ ہوئے جنہوں کلمہ ہی نہ ہوتا ہوئے، بس جرا نہ کو دو چار گلاں پٹھیاں سیدھیاں یاد کیتیاں ہوں، نماز دا پتہ نہیں، روزے دا پتہ نہیں، دین دا پتہ نہیں، صفائی ستھرائی دا پتہ نہیں، اسی وہ گرو دم کروان جا رہے ہیں. کم از کم دم کروائیں اس بندے سے کروائیں جو بادشاہ ہو، خود دین کا پابند ہو، دین پہ عمل کرنے والا ہو. پیر بھی پڑے تو اسی کو جو دین کا پابند ہو، دین پہ چلنے والا ہو. اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.